بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ تشریف لائے ہماری دعوت پر، اور عذر خواہی کرتا ہوں آپ سے کہ وہاں آتے ہوئے راستے میں ٹریفک بہت ہی، پتہ ہے بارکو کا راستہ بہت ہی وہ ہے، اور وہاں ہم کافی معطل ہو گئے اور پھر راستہ چینج کر کے آئے ہم لوگ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سے درگزر فرمائیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 یا 5 پوائنٹ بیان کروں گا. پہلا مسئلہ گلگت کا ہے اور جی بی کا ہے، بلتستان کا. آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے وہاں پر سرزمین بے آئین ہے. آج تک انہیں پاکستان کا حصہ نہیں بنایا گیا. لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بناؤ، آئینی حیثیت دو ہمیں. ملک کے مختلف علاقوں میں بعض لوگ پاکستان سے جدا ہونے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ پاکستان سے ملنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ان کو آئینی حق نہیں دیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن. وہاں کسی قسم کی ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے ان کو حقوق ہی نہیں دیا آئینی. وہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ملنا، لیکن ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے. وہاں پر لوگوں کی زمینوں پر خالصہ سرکار کے نام پر قبضہ کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی پاور کس کے پاس ہے؟ حقیقت میں لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. گندم سبسڈی کا مسئلہ ہے، وفاقی حکومت ان کے فنڈ سارے کے سارے روکے ہوئے ہیں. یہ ظلم ہے ان کے ساتھ. محروم علاقے ہیں، مشکلات میں رہتے ہیں، بھی سردیاں بھی ہیں، بجلی کے مشکلات ہیں، گیس کے اور اس طرح کی تو چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. وہاں پر مشکلات ہیں، مہنگائی کی مشکلات ہیں. آپ ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کے فنڈز روکے ہوئے ہیں آپ نے. یہ درست نہیں ہے اور قابل مذمت ہے. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کے دکھ درد دور کرے، لوگوں کی مشکلات دور کرے، نہ یہ کہ ان کے لیے مسائل کھڑے کرے. ان کا جو حق ہے انہیں دیا جائے. آپ نے گندم کوٹے میں کٹوتی کر دی ہے، بحال کریں ان کو اس مشکل حالات کے اندر. بلکہ آبادی کے تناسب سے تو کوٹا بڑھنا چاہیے، جو کہ وہاں آبادی بڑھ چکی ہے کافی. یہ پرانا کوٹا رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ سرزمین کو وہاں کے غیرت مند لوگوں نے زور بازو سے ڈوگرا راج سے چھینا تھا، اور پاکستان کے لیے کہتے کہ تاشت میں رکھ کر، پلیٹ میں رکھ کر پاکستان کے حوالے کیا. لیکن ان کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا؟ انہیں ٹھکرایا گیا. اس علاقے کو مال غنیمت سمجھا گیا. جیسے قبضہ کیا جاتا ہے، قبضہ کی کوشش کی گئی ہے اور قبضہ کیا گیا ہے. جس جگہ پر مرضی ہے قبضہ کرو سرزمین خالصہ سرکار کے نام پر، اور پھر اس کے بعد جو مرضی کرو، لوگوں کو بے دخل کرتے رہو. اور یہ عوامی زمینیں، ان پر قبضے کی کوشش کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ حل نکلنا چاہیے. ان زمینوں کو جو عوام کے پاس ہے آپ چھینتے ہیں، جاتے ہیں ان کے پاس، قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. پھر ان حساس حالات میں جس حساس دور سے پاکستان گزر رہا ہے، میں عرض کروں گا بعد میں بھی، ہمارے وطن کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ گراؤنڈ مہیا کریں جس سے لوگوں کو غصہ آئے اور لوگ پھر ایسی آوازوں کے پر کان دھرنا شروع کر دیں جن پر کان نہیں دھرنے چاہیے. یہ ایک ٹیکس فری زون ہے، آپ کو پتا ہے. وہاں پر یہ جو ابھی بجلی کے بل آپ نے بڑھا دیے، وہاں پر آپ اور اسی طرح کی چیزیں کی، یہ ختم کریں. یہ نہیں ہونی چاہیے. ترقیاتی اسکیموں کے لیے جتنے بھی فنڈز تھے وہ انہیں دینے چاہیے. اس وقت 8واں 9واں دن ہے، وہاں کے لوگ سڑکوں پر ہیں سخت سردی میں. لہذا ہم ان کے ساتھ ہیں، عوام کے ساتھ ہیں. ہمارے جو پارلیمنٹ ممبر ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کی ہے. انہیں کہا ہے وزیر اعلیٰ سے بھی بات کریں. وزیر اعلیٰ کہتا ہے میرے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں. وہ روکے ہوئے ہیں. البتہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے وہاں کے پیسوں سے گندم فالتو خریدیں، اضافی گندم خریدیں، لوگوں کو دیں. لیکن وفا کی توجہ کے بغیر، وفا کے ساتھ کے بغیر یہ کام ہونا بہت مشکل ہے. دوسرا وہ کام جو وہاں کی اسمبلی کر سکتی ہے ابھی موجودہ، انہیں انجام دینے چاہیے. عوام کے وفود سے ملنا چاہیے، جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں احتجاج کی حالت میں، ان کے نمائندوں سے ملنا چاہیے،
تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے. وفاق کو سپورٹ کرنا چاہیے، یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ رجیم چینج کے مخالف ہے جو پاکستان میں اپریل میں رجیم چینج کیا گیا. ہمارا اصولی سٹینڈ ہے کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ کس حکومت کو رکھنا ہے، کس حکومت کو لے جانا ہے، اتار دینا ہے. کسی بھی فرد کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آئے اور ہمارے عوام کے حق کو استعمال کرے، مداخلت کرے اور کھاٹ پچھاڑ کرے. لہذا ہم مذمت کرتے ہیں ہر ان تمام افراد کی جنہوں نے رجیم چینج میں رول پلے کیا ہے، عالمی قوتیں ہوں، اندرونی قوتیں ہوں. بالآخر آج آپ نے دیکھ لیا کہ رجیم چینج کے کیا اثرات ہیں. لہذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمارا اصولی سٹینڈ ہے. کئی سال سے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. شہید قائد علامہ عارف سعد الحسینی نے کہا تھا ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے، ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، داخلی خود مختاری چاہتے ہیں. ہماری زمین کسی کو اڈوں کے لیے نہیں دینی ہے، ہم نے فوجی اڈے بنائے وہاں پر اور وہاں سے حملے کرے. پھر ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہونے چاہیے، نہ واشنگٹن میں، نہ لندن میں. لہٰذا یہ ہمارا اصولی سٹینڈ ہے، نیریٹو ہے ہمارا، ہم اس پر کھڑے ہیں. الحمدللہ آج پاکستان کے عوام کی اکثریت بھی اسی نیریٹو پر آ چکی ہے اور نیشن بلڈنگ کا کام جاری ہے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی بھی اسی نیریٹو پر ہے. لہذا آپ ہمیں دیکھیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، مظاہرے ہوں، لانگ مارچ ہو، اجتماعات ہوں، ہر چیز میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے کچھ تحفظات ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کی جو ہینڈلنگ ہے، وے آف رولنگ ہے، گورننگ ہے، یہ شک و شبہ ایجاد کرتا ہے. ہم نے ان کو ووٹ پہلے بھی دیا جب وہ وزیر اعلیٰ بنے. آپ دیکھیں وہاں پر کچھ باتیں بھی ان کے ساتھ ہوئی، لیکن عجیب ہے، گھاگ سیاستدان ہیں، ان کو ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے. ہمیں آئسولیٹ کرنا، تنہا کرنا. آپ دیکھیں پنجاب کی امن کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، سب ہمارے لوگ نکال دیے انہوں نے. قرآن بورڈ بنا، ہمارے سب لوگ نکال دیے. اتحاد بین المسلمین کی کمیٹیاں بنی ہیں جو ہمارے اصولوں میں سے اتحاد بین المسلمین، ہم سب کو ان سے نکال دیا گیا. اہل تشیع کو بھی نکال دیا گیا اور ہمارے سب زیادہ حامد رضا صاحب جو اہل سنت کے شخصیت ہیں ان کے بھی لوگوں کو نکال دیا گیا. وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے ایف آئی آرز ہیں جو محرم میں کی گئی تھی سفر میں، ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ ہماری عبادت ہے، ہم نے عبادت کیا، ہمیں کیوں آپ تنگ کرتے ہیں؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا ختم کریں گے، کچھ بھی نہیں. ہمارے تحفظات چودھری پرویز الہی صاحب کے جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لیں وہ، اور ہم نہیں چاہتے خدا نہ خواستہ کوئی ڈسکرمنیشن دوسروں کے ساتھ ہو. نہیں، ہمارا حق ہمیں دیا جائے، دوسروں کو دینے دو، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، کم از کم ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. آپ اس وقت ایک کمزور پوزیشن میں یہ زیادتی کر رہے ہیں، اگر کل پاورفل ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ نون لیگ کے دور میں بھی ہم مظلوم تھے، آج بھی ہمارے حق پامال ہو رہے ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ لہذا ہم نے کہہ دیا کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے اگر وہ چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتے. تو ہم جائیں گے عمران خان صاحب کے پاس، جا کر ہم استعفیٰ دے دیں گے، اپنا ہمارا جو امیدوار ہے، ہمارے جو ایم پی ہیں وہ دے دیں گے. ہم نے اور اس اصولی سٹینڈ پر ہم تا دم مرگ رہیں گے. یہ جو نیریٹو ہے کہ ہمیں غلامی قبولی اور باقی 5-6 چیزیں جو ہیں، اس سے ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں ڈال سکتی. سب جانتے ہیں کہ نہ ہم کسی کا پریشر لیتے ہیں، نہ کسی کی جرت ہے کہ کسی کو، ہمارے کسی بندے کو دبا کے کوئی بات کرا سکے. نہیں ہو سکتا یہ. نہ ہم بینکوں میں ہم نے قرضے لیے ہیں، نہ خدا نہ خاصا ملک کے پہلے کسی کوئی اسپیشل سرکاری عہدے پر رہے ہوں کہ وہاں سے ہم نے کوئی گپلے کی ہوں. ہمارا ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں رہا کبھی بھی. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے قرم ایجنسی کے دوست یہاں موجود ہیں، وہاں کے چیئرمین، ہم الیکشن جیتے ہیں. برادر مزمل صاحب، ہم وہاں الیکشن جیتے ہیں، ہم نے وہاں پر سب سیاسی جماعتوں کو ہرایا ہے اور بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں. لیڈ اتنی زیادہ کہ سب اکٹھے ہو جائیں ہمارے پھر بھی ووٹ زیادہ ہیں، ساری پارٹی.
لیکن صورتحال کیا ہے؟ آج تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، آج تک وہ آگے صوبائی حکومت نے ان کو 1 ٹکا بھی نہیں دیا، تنخواہیں بھی نہیں دے پاتے یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، کام کر رہے ہیں، میونسپلٹی ان کے پاس ہے، بالکل کوئی چیز نہیں مل رہی۔ چند دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا جی ہم اس کو حل کرتے بھائی عوام کے نمائندے ہیں، 1 سال آپ ان کو کچھ نہیں دیں گے، یہ کیسے وہاں پر کام کریں گے؟ یہ خود جھاڑو لے کے شہر میں جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں لوگ اپنے ہاتھوں سے۔ یہ ہمارا گلہ ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے بھی، آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، باتیں بھی ہیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں ہے ان کا۔ لہذا عوام کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اپنے عوام کے حقوق پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بالکل ہم بنے اسی لیے تھے کہ ہم مظلوم تھے، ہمیں مارا جا رہا تھا، شناختی کارڈ دے کے ہمیں مارتے تھے، بسوں سے اتار کر مارتے تھے، ہم اپنے حقوق کے لیے اٹھے تھے۔ الحمدللہ اس ملک کے اندر شیعہ سنی یونٹی کے لیے کام ہم نے کیا، عبادت کے لیے کام کیا، اصولی سٹینڈ لیے، اور آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ذاتی استفادہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا ہو۔ 10 ووٹوں کی بنیاد پر آپ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، بھئی 1 ووٹ ہمارا بھی ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارا کوئی وزیر بنائیں، آپ سے کوئی چیز ڈیمانڈ کی ہم نے؟ ہرگز کوئی ڈیمانڈ نہیں کی آپ سے۔ پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر آپ نے ہمارے ایک دوست کو اسسٹنٹ پتہ نہیں پولیٹیکل ایڈوائزر لگایا، 4 مہینے دھکے کھاتا رہا، وہ اس کو آپ واپس نہیں دے رہے تھے۔ لہٰذا اس طرح کی ڈسکرمنیشن درست نہیں ہے کہ آپ نون لیگ والوں کو ہمیں باہر نکال کر ان کو آپ جا کے بھرتی کرو، لے کے آؤ ان کو۔ نہ، ہم چاہتے ہیں جس کو مرضی تم لے آؤ، لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اور میں امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا نظر ثانی کریں گے اپنے فیصلے کے اوپر، اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی کریں گے اور پنجاب میں بھی کریں گے۔ شکریہ آپ سب کا۔ مولانا صاحب، آپ 2 صوبے سے جی پی میں بھی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی حکومت ہے، اگر یہ خدشات اگر مل بیٹھ کے یہ ختم نہ کیے تو پھر آگے کا دائیں میں نے بتا دیا جی کہ پنجاب میں ہم یہی کریں گے کہ فعلاً ہمارے جو ایم پی اے ہیں وہ جائیں گے، عمران خان صاحب کے ہاتھ سے استعفیٰ رکھ دیں گے، ہم نہیں ہیں جی پی سے بھی۔ ابھی یہ ہے جی، دیکھیں ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے حقوق پر اگر عمل نہیں ہوگا، ان کو نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جیسے یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ FIR ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ بھی ان قوتوں کا کہنے پر عمل کریں جو اس ملک کے اندر ڈسکرمنیشن لے کے آئیں، تکفیر لے کے آئیں، دہشت گردی لے کے آئیں، آپ ان کے اوپر پھر ہمیں دباؤ میں ڈالو، پریشرائز کرتے رہو، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں مارا، قتل کیا، ہم نے لاشیں اٹھائے، ہم نے ایک پتا بھی نہیں توڑا، ہم نے احتجاج کیا سیولائز طریقے سے، ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے نا، آپ پھر اسی راستے پر چلو ڈسکرمنیشن والے پر۔ ہم ڈسکرمنیشن برداشت نہیں کرتے، نہ کریں گے، نہ دوسروں کے لیے چاہتے کسی کے ساتھ ہو، نہیں، اس ملک کے ہندو کے ساتھ بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، عیسائی کے ساتھ بھی نہیں چاہیے، اقلیتوں کے ساتھ بھی نہیں چاہیے، پاکستان کے کسی ایک بندے کے ساتھ بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، جو اس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ پاکستان کی صورتحال ابھی آپ نے بتائی، اور وہاں پہ سبسڈی کے اور گندم کے کوٹے کا آپ نے بھی مطالبات اس حوالے سے بھی کیا آپ نے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اگر اس طرح کے مسائل ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، وفاقی گورنمنٹ فنڈ نہیں دے رہی اور سبسڈی نہیں دے رہی اور کوٹے میں اضافہ نہیں کر رہی، تو وہ گورنمنٹ خود آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ دوسرا یہ خالصہ سرکار جو زمینوں پر قبضے کر رہی ہے، یہ خالصہ سرکار کا آپ تھوڑا تشریح کر دیں کہ یہ اس سے مراد کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں ابھی 20 ارب روپے کے فنڈ حکومت نے روکے ہوئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے۔ ابھی میں نے یہ سنا ہے کہ حتیٰ انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں، ڈی سیز ہیں، جو سینٹر میں رپورٹ کر رہے ہیں، ان کو واپس نہیں بھیج رہے پنجاب میں، ایک وربل آرڈر کے اوپر فلج کرنا ہے، ٹوٹلی سسٹم کو نہیں چلنے دینا ہے۔ جہاں تک خالصہ سرکار کا تعلق ہے، ہمارے احمد نوری صاحب جو وہاں کی جی بی کونسل کے رکن ہیں، یہ تھوڑا سا بتا دیں گے آپ کو۔ خالصہ سرکار سب انہیں والی ہے، چلیں آج
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد وحدت کی اجازت سے خالص سرکار کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ زمین 3 قسم کے ہیں. ٹوٹل 17,000 مربع میل کی جو زمین ہے, مربع کلومیٹر کا جو زمین ہے, وہ 3 اقسام پر مشتمل ہے. نمبر 1 ذاتی ملکیت, نمبر 2 شاملات, نمبر 3 چراگاہیں. اب جو ذاتی ملکیت ہیں وہ ہر فرد کے نام پہ انتقال شدہ رقبہ ہے اور آباد ہے. شاملات ہیں جو ہر گاؤں کے ساتھ ساتھ ملحقہ علاقوں میں جہاں پہ لوگ جو ہے اپنے گاؤں لیول پہ استفادہ کرتے ہیں, جہاں پہ اب تک پانی کا بندوبست نہیں ہوا ہے, اس وجہ سے وہ غیر آباد پڑے ہیں. اور تیسرا ہے چراگاہیں. الحمدللہ جی بی کے اندر جتنی بھی چراگاہیں ہیں ہر گاؤں کے نام پہ موجود ہے, اور جتنی غیر آباد رقبہ ہے وہ رقبہ بھی شاملات کے نام پہ ہر گاؤں کے ملحقہ جتنے بھی زمین ہے اس گاؤں کے نام پہ ہے. اب سرکار نے کیا کیا ہے, سرکار نے جو شاملات ہے اور عوامی گاؤں سطح پہ جو زمین ہے اس کو خالصہ سرکار قرار دے کر اس پہ قبضے کر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے تو ظاہر بات ہے لوگوں کے لیے جو ہے جگہوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب وہ وہاں جا کے پانی لا کر مختلف شکلوں میں اس کو آباد کر کے وہاں پہ لوگوں کو گھر بنا کے یا زرعی زمین بنا کے درخت لگا کے اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں جو ہے حکومت رکاوٹ بن رہی ہے. ہماری خواہش تھی کہ حکومت جو ہے ان بنجر علاقوں کے لیے گورنمنٹ سکیمیں رکھ کر آباد کر کے عوام کو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کریں. اس کی بجائے جو ہے خالصہ سرکار نام پہ ان شاملات میں موجود زمینوں کو جو ہے خالصہ سرکار قرار دے کر اس پہ قبضہ کر رہے ہیں. اس کے خلاف جو ہے ابھی عوام احتجاج میں کھڑے ہیں. علامہ صاحب بتائیے گا کہ چونکہ ابھی آپ نے کہا اس طرح کہ آپ وہاں پر بس ایک ووٹ ہے پنجاب اسمبلی میں اور آپ جو ہے وہ نہیں دے رہے یا استعفے دے دیں گے, تو کیا حکومت کی طرف سے آپ سے رابطہ ہوا ہے یا کسی اور ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کا رابطہ ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا رابطہ ہے, اور عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ میں اس کو حل کراتا ہوں. ہمارے ساتھ رابطہ ہے ان کا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا رابطہ ہے, کاف لیگ کا رابطہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. علامہ صاحب اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے, یقین دہانی ایسی کرائی جاتی ہے کہ مسئلہ پھر آپ ووٹ دے دیں گے سر؟ دیکھیں جی, ہمارا پی ٹی آئی, ہم جو کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے خدا نخواستہ اگر ہمیں ہمارا حق ملتا ہے اور پی ٹی آئی والے دلوا دیتے ہیں اس سے, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی کتنی بات سنتے ہیں, لیکن اگر ہمیں ملتا ہے تو ہمارا تو پھر ہی مسئلہ جو اس وقت کا وہ ختم ہے. رائے صاحب یہ بتا دیں, گلگت بلتستان میں آپ خود حکومت میں موجود ہیں, وہاں پر یہ قبضہ کرنے والے کون ہیں, اور آپ عوام میں بھی ہیں اور حکومت میں بھی ہیں, تو یہ دونوں طرف سے خالصہ سرکار کا مسئلہ پرانا چل رہا ہے. ابھی وہاں کی حکومت نے باقاعدہ اس پر ایک میٹنگ کال کی ہے, کمیٹی بنائی ہے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ عوام کے آمادگی کے ساتھ جس پہ عوام راضی ہوں یہ فیصلہ کریں. یہ حکومت چاہ رہی ہے, اور کتنی زمین حکومت کو دینی ہے, کتنی عوام کو دینی ہے, تاکہ اس سے ایک عادلانہ قسم کا سٹیپ اٹھ جائے اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ سالہ سال سے چلا آ رہا ہے, ابھی موجودہ حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے, اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. ایک اہم نقطہ جو ہے آپ برادران کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہوں گا, چونکہ میں جی بی کونسل کا ممبر ہوں, ابھی 3-4 دنوں سے جو ہے ہمارے کونسل کے اجلاس جاری ہے. اس حوالے سے میں ایک اپڈیٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں وفاقی حکومت جو ہے جی بی کو کس حد تک نظر انداز کر رہے ہیں. جی بی کونسل کا چیئرمین جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے. سال میں کم از کم 2 اجلاس لازمی قرار دیا گیا ہے ایکٹ میں. 6 مہینہ ہوا میٹنگ کے لیے سمری گئی ہوئی ہے, 6 مہینہ ہوا سمری گئی ہوئی ہے, اور آج تک وزیر اعظم نے اجلاس طلب نہیں کیا ہے. ابھی حال ہی میں امور کشمیر کا جو مشیر ہے 1 مہینہ ہوا سمری منہ ہو کے وزیر اعظم کی طرف,
کہ آپ فوری طور پہ اجلاس بلائیں. کونسل کے سارے اراکین اسلام آباد میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے 6 اراکین ہیں, 6 کے 6 اراکین اس وقت اسلام آباد میں ہیں, اس انتظار میں کہ وزیر اعظم جو ہے باقاعدہ اجلاس بلائیں. لیکن تعجب ہے ہمیں وفاقی حکومت پہ. جی بی جیسا حساس علاقہ جہاں کے لوگ ہندوستان جیسے دشمن کے سامنے سینہ سپر کیے ہوئے ہیں, چین جیسے دوست ممالک کے ملک کے ساتھ اپنا دوستی نبھا رہے ہیں, سی پیک کا وے جو ہے جی بی ہے, ہندوستان کے ساتھ مقابلہ جی بی والے کر رہے ہیں. اس کے باوجود 1 مہینہ ہوا وزیر امور کشمیر کی طرف سے سمری گیا ہوا ہے, لیکن آج تک اجلاس طلب نہیں کیا ہے. ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے 1 مہینے سے. یہ ہے ان لوگوں کا غیرت, یہ ہے ان لوگوں کی ہمدردی جی بی والوں کے ساتھ. ایک دوسرا یہ ہے کہ خود جی بی کا اربوں روپے اس وقت جو ہے کونسل کے پاس پڑے ہوئے ہیں, لیکن افسوس ہے کہ یہ پیسے جو ہے فقط محض چند لوگوں کی تنخواہوں پہ خرچ ہو رہا ہے, جی بی کی طرف منتقل کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہے. اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وزیر امور کشمیر اور وزیر اعظم ہے. جب تک یہ 2 دستخط نہیں کریں گے یہ پیسے علاقے میں خرچ نہیں ہوں گے. اس وقت پورا قوم سڑکوں پہ ہے اور ہمارے جو حق ہے, بنیادی حق, 8 ارب روپے اس وقت جو ہے کونسل کے اندر پڑا ہوا ہے جی بی کا, اور یہ پیسہ بھی جو ہے علاقے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس 9 ارب کو خرچ نہ کرنے کے لیے ابھی تک اجلاس نہیں بلایا ہے. چونکہ اجلاس بلائیں تو وہاں پہ سمری جائے گی, ہمارا مطالبہ جائے گا, اور یہ پیسے جو ہے علاقے کی تعمیر و ترقی پہ خرچ ہوگا. شکریہ. ایک بات یہ ہے کہ ابھی سنا ہے کہ پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم بلوچستان میں یوز آف پاور کریں گے. وہاں لوگ بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. سیاسی حکومتیں یوز آف پاور نہیں کرتی ہیں, وہ پولیٹیکلی ہینڈل کرتی ہیں مسائل کو. جی بی کے اندر بھی آپ یہ چاہتے ہیں فنڈ رو کے لوگ احتجاج کریں, سڑکوں پر آئیں. سی پیک وہاں سے شروع ہوتا ہے, اس کا اینڈ جو ہے وہ گوادر بلوچستان میں ہے. اس پورے خطے کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ یوز آف پاور کی دھمکیاں درست نہیں ہے. عوام کو, عوام کے ساتھ بیٹھا جائے, بات چیت کی جائے, اور عوام کے ساتھ بات چیت کر کے امن و امان لایا جا سکتا ہے. عوام کو مار کے, لڑ کے, ان کے حقوق پامال کر کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. لہذا ان حکمرانوں کو چاہیے کہ پولیٹیکلی آپ سیاسی لوگ ہیں, آپ کو تو سیاسی طور پر چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے, نہ پاور کے ذریعے, نہ گولی کے ذریعے. ایسا درست نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں, 1 دن 2 دن 4 دن بات کریں, یہ سب پاکستانی ہیں, یہ بات سننے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ انہیں نیگلیکٹ کریں گے اور دیوار کے ساتھ لگائیں گے پھر مشکلات کھڑی ہوں گی. پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف پولیٹیکل پروسیس میں ہے, نئے الیکشن میں ہے, اور جلد از جلد الیکشن میں ہے. آپ کا فیلئر ثابت ہے, موجودہ وفاقی حکومت کا فیلئر ثابت ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ سیاسی طور پر بھی فیلئر کا شکار ہے, اکنامکلی اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی. عوام کا اعتماد بھی کھو بیٹھی ہے. پاکستان کے عوام اس حکومت پر اعتماد نہیں کرتے, لہذا اس کے فیصلے بھی کوئی قبول نہیں کرے گا. ضروری ہے کہ جلد از جلد اس وطن کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں اور مسائل کو حل کیا جائے. اگر آپ سمجھتے کہ آپ گولیاں مار کے, تھریٹ کر کے, فزیکلی راستے سے ہٹا کر پاکستان کو فائدہ پہنچا سکو گے, تو آپ نے دیکھا کہ عوام کے پاپولر لیڈرشپ کو آپ نے 70 کے اندر دیوار کے ساتھ لگایا, یہ وطن ٹوٹ گیا. اب بھی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو اور پاکستان کے عوام سے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو چھیننا چاہتے ہو, وقت گین کرنا چاہتے ہو, تو یہ میرے خیال میں وطن کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے, بلکہ مادر وطن کے ساتھ ایک ظلم ہے. اور پاکستان کے عوام دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, اور آگاہ اور بابصیرت بھی ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام اس مسئلے میں کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے, وہ میدان میں بھی آئیں گے جیسے پہلے آتے رہے ہیں. امید ہے کہ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں گے اور وطن کو مزید بحرانوں کا شکار نہ کریں اور اصل انتخابات کی طرف آئیں تاکہ یہ ملک بحرانوں سے نکلے. شکریہ.